امروز امریکا از عراق و افغانستان bu ülkenin gençlerine hizmet etmek آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ترکی پر امریکہ کی سخت ترین پابندیاں لگ گئیں۔ ترکی کا ایک بار پھر روس سے S-400 خریدنے کا اعلان۔ امریکہ ترکی پر ٹوٹ پڑا۔ امریکہ نے ترکی پر پابندیاں لگا دیں۔ ایران ترکی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ایران نے امریکی پابندیاں مسترد کر دیں۔ ایران ترکی کا امریکہ کے خلاف اعلانے جنگ۔ ایران ترکی نے آبنائے حرس میں گھس کر امریکی جنگی جہازوں پر قبضہ کر لیا، ساتھ ہی امریکی بحری جہازوں پر حملہ کر دیا۔ ایئر بیس نظر آتش۔ آبنائے ملکہ پر گھمسان کی جنگ۔ ترکی امریکی پورٹ پر قبضہ کر لیا۔ ترکی آرمی چھا گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ترکی سے اور ایران سے محبت کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، ترکی پر امریکہ کی عائد کردہ پابندیوں کے خلاف ایران نے مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے ترکی پر روس سے S-400 میزائل شکن نظام خریدنے کو بنیاد بنا کر امریکہ کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اپنی ٹویٹ میں جواد ظریف نے کہا ہے کہ امریکہ کو دوسرے ممالک پر پابندیاں لگانے اور بین الاقوامی قوانین کی پامالی کی لت لگ چکی ہے۔ ہم امریکہ کی جانب سے ترکی پر لگائی جانے والی پابندیوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم ترکی کی عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ نے روسی میزائل شکن سسٹم خریدنے پر گزشتہ روز ترکی وزارت دفاع کے متعلقہ شعبے کے حکام پر اقتصادی اور سفری پابندیاں عائد کی ہیں۔ دونوں ممالک کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ ہونے والے معاہدات پر مخالفانہ رویے کا نتیجہ بھی قرار دے رہے ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے آذربائیجان میں فتح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تابڑ توڑ امریکہ پر حملے بھی شروع کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک میں فوجی جنگی بحری مشقیں شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے بدھ کو صبح بین الاقوامی اتحاد سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں فضائی حدود پر پابندی لگا دے۔ یہ مطالبہ ترکی کی جانب سے شام کی سرحد پر بھاری پیمانے پر عسکری کمک کرنے کے بعد سامنے آیا۔ SDF کے کوآرڈینیشن اینڈ ملٹری آپریشن سینٹر نے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر ٹویٹ میں کہا ہے کہ شمال مشرقی شام میں لوگوں کو انسانی بحران سے بچانے کے لیے بین الاقوامی اتحاد اور عالمی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ علاقے میں ہوابازی پر بندی عائد کر دیں۔ ایران نے آبنائے حرس میں جاری ایک تربیتی مشق کے دوران امریکی بحری بیڑے پر میزائلوں سے ترکی کے ساتھ مل کر حملہ کر دیا، جس میں بڑی تعداد میں امریکی جنگی جہاز تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے علاوہ امریکی بحری بیڑوں کو حکام کی جانب سے چوکنا رہنے کا بھی حکم دے دیا گیا۔ امریکی بحریہ نے ایران کو غیر ذمہ دارانہ رویے قرار دیا اور کہا ہے کہ یہ ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش ہے۔ یہ مشق ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ایران اور امریکہ کے تعلقات میں سرد مہری بڑھتی جا رہی ہے۔ ایران کی جانب سے کی گئی تربیتی مشق کا نام پیغمبر اسلام کے نام پر پیغمبر محمد 14 دیا گیا ہے اور اس مشق کی تفصیلات سرکاری طور پر ذرائع ابلاغ پر نشر کی جا رہی ہیں۔ ان مشقوں میں ایک ایسے بحری بیڑے کو استعمال کیا جا رہا ہے جو امریکی بیڑے جیسا ہے۔ اس پر ڈمی جنگی طیارے بھی دکھائی گئے ہیں۔ ایران کی جانب سے بحری بیڑے پر میزائلوں کا حملہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیلی کاپٹر سے کیے گئے ایک میزائل کے ذریعے اس ڈمی بیڑے کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایرانی کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے اس مشق پر کہا ہے کہ ہم نے آج دکھا دیا ہے کہ ہماری فضائی اور بحری صلاحیت کیا ہے۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ انہیں خطے میں بیلسٹک میزائل کے استعمال کا علم ہوا، جس پر متحدہ عرب امارات اور قطر میں امریکی فوج کو فوری طور پر چوکس رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ امریکہ کی طرف سے مبینہ طور پر ثبوت مہیا کیے جانے کے بعد جمعرات کو خلیج عمان میں تیل کے 2 ٹینکروں پر حملوں کا ذمہ دار ایران ہے۔ خلیج میں بحران مزید بڑھ گیا ہے۔ اگرچہ اس واقعے کے متعلق ابھی بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے، مگر جہاں تک ٹرمپ انتظامیہ کا ماننا ہے ثبوت بالکل واضح ہے۔ اس سے یقیناً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ پینٹاگون کی طرف سے جاری کیے گئے دانےدار یا مبہم سی ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک چھوٹی سی ایرانی کشتی اس ٹینکر کے ہیل سے بارودی سرنگ اتار رہی ہے جو اس وقت تک نہیں پھٹی ہے۔ اس ٹینکر پر جمعرات کو حملہ کیا گیا تھا۔ ابھی تک ایران کے مبینہ طور پر ملوث ہونے کے حوالے سے یہ پہلا ٹھوس ثبوت ہے۔ امریکہ اور ایران 2 ٹینکروں پر ہونے والے حملوں پر پہلے ہی مکمل طور پر 2 متنازع نقطۂ نظر دے چکے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے ان حملوں کا ذمہ دار مکمل طور پر ایران پر عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس نقطۂ نظر کی بنیاد انٹیلیجنس معلومات اور ان حملوں میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کی قسم اور ان کو انجام دینے کی مہارت، ایران کی جانب سے بحری جہازوں پر حالیہ حملے اور یہ حقیقت اس علاقے میں متحرک کسی پراکسی گروپ کو یہ وسائل دستیاب نہیں ہیں کہ وہ اس مہارت سے یہ کام سر انجام دے سکے۔ یہ بہت دو ٹوک بیان ہے، لیکن پھر بھی انٹیلیجنس معلومات کس نوعیت کی ہیں، ٹینکروں کو کتنا نقصان پہنچا ہے اور اس میں ملوث دوسرے جہازوں کی نقل و حمل کی سیٹلائٹ سے نگرانی کے حوالے سے بہت کم معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ کچھ لوگ شاید اس بات پر بحث کریں گے کہ فیصلے میں جلدی کرنے سے خطرہ ہو سکتا ہے، اور یہ واضح ہے کہ اگر امریکہ جواب دینے کا ارادہ رکھتا ہے، خاص طور پر فوج کے ذریعے، تو بہت سے ممالک حتیٰ کہ 2 ممالک بھی ان انٹیلیجنس معلومات کی تفصیل جاننا چاہیں گے جن کی بنیاد پر امریکہ نے ایران کے ساتھ محاذ کھڑا کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ تابڑ توڑ حملے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترکی اور ایران نے مزید کارروائیاں کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ ترکی اور ایران نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کو ہر صورت اور ہر جانب سے منہ توڑ جواب ملے گا۔ ترکی اور ایران نے آبنائے ملکہ میں بحری جہازوں پر قبضہ جما لیا ہے۔ امریکہ کی چیخیں آسمانوں تک پہنچنے لگی ہیں۔ ترکی اور ایران نے مزید قبضہ کرنے کا بھی عندیہ دے دیا ہے۔ ترکی نے کہا ہے ہر صورت امریکہ کو نقصان پہنچائیں گے۔